بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسود کا پتھر آنکھ پر گرم نہیں ہوتا۔ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اتوار والے دن پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے پورا ہفتہ آپ کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ کالا نمک چاٹ لو، 7 سال تک گلا نہیں بیٹھے گا۔ پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں میں بہت زیادہ جلن اور پانی آنے لگتا ہے تو یہ پیاز چھیل کر ہمیشہ فریج میں رکھ دیں اور کچھ دیر کے بعد پیاز کاٹیں، آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ رمضان میں ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا 1 گلاس پانی میں ملائیں اور پھر اس میں چند قطرے لیموں کا عرق ڈال کر پی لیں۔ اس سے معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور گیس کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ اگر افطاری بناتے وقت ہاتھ جل جائے تو فوراً کبھی بھی اس پر پانی مت ڈالیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جلد پر جلنے کا نشان پکا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں رمضانوں میں عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام ضرور کریں، کیونکہ عصر کے بعد نہ کھانے کی وجہ سے جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں تو خملنگا روز پانی میں ڈال کر پئیں۔ اس پغول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پئیں۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند اپنے ناشتے اور کھانے میں بند گوبھی شامل کریں۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بستر پر اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ہلدی ڈال کر گرم کیے ہوئے دودھ میں تھوڑا سا نمک پوڈر ڈال کر پلانے سے بچوں کو سردی کے موسم سانس لیتے وقت ہونے والی تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے، نیز سانس میں بجنے والی سیٹی بند ہو جاتی ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھیں۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ لال لوبیا شوگر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا، جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے مرگی کا مرض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی سے نہلایا جائے، پھر اذان دے، انشاءاللہ بلائیں دور ہوگی۔ ناریل کا پانی دن میں 3 بار پینا جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ ناخن پیلے ہونا شروع ہو جائیں تو یرقان ہونے والا ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں بہت کم آتی ہیں۔ سحری اور افطار میں جو کے آٹے کی روٹی اور سبزیاں کھائیں۔ بند گوبھی کو بطور سلاد استعمال کریں۔ سحری اور افطار میں سرخ گوشت، ماجرین اور بھینس کے دودھ سے پرہیز کریں۔ کھانے کے ساتھ سرکہ کو استعمال لازماً کریں۔ رمضان میں افطار کے بعد 4 سے 5 گلاس پانی پئیں۔ افطار میں روح افزا جامع شیریں میں تخم ملنگا ڈال کر استعمال کریں، اس سے پیٹ کے مسائل نہیں ہوں گے اور جسم ٹھنڈا رہے گا۔ کھانے کی 5 چیزیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی ہو سکتی ہیں: مرغی کا سالن، کھانے کا تیل، آلو، چاول اور انڈے۔ کھجور اور شربت سے روزہ افطار کریں۔ افطار کے بعد ٹکہ وغیرہ بغیر تیل میں تلے ہوئے کھا سکتے ہیں۔ کھیرے سرکے میں ڈبو کر کھائیں، اس سے تیزی سے وزن کم ہوگا۔ زیادہ بولنے والی عورت کو کوے کا جھوٹا پانی پلا دیجیے۔ افطار میں آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو شیپنگ کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ رمضان کے دوران اپنی روٹین کو خراب نہ کریں، رات کو سونے کا وقت مقرر کریں اور سارا دن سونے سے گریز کریں۔ بیکری آئٹمز اور میدے سے بنی تمام اشیاء سے پرہیز کریں۔ پھل کھائیں، اگر پھل کا جوس لینا ہو تو خالص نہ لیں، اس میں آدھا گلاس پانی ملا لیں اور چینی نہ ڈالیں۔ افطار سے 20 منٹ پہلے تیز قدموں سے چہل قدمی لازمی کریں، اس سے آپ کو وزن کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ چائے اور کافی سے گریز کریں، ان کی جگہ ہربل یا گرین ٹی لیں۔ یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہاضمے میں بھی مدد دے گی۔ شلجم کھانے سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ ناشتے میں ابلے انڈے استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے ناک پر لہسن کا رس لگا کر سو جائیں۔ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ ناشتے کے وقت 1 سیب استعمال کریں، کبھی آپ کے جسم میں کمزوری اور بڑھاپا نہیں آئے گا۔
توری کی سبزی استعمال کرنے سے کمزور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ نظر کمزور ہو تو مچھلی کا سر کا ٹکڑا پکا کر کھائیں۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے کالے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ سحری اور افطار میں دہی میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کر استعمال کریں، یہ وزن کو گھٹانے کا کام کرتی ہے۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے منہ میں چھالنے اور مثانے کی کمزوری ہے، اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تخم ملنگا کا استعمال کیجیے۔ آپ اسے دودھ میں یا پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنا لمبی عمر ہونے کی نشانی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے جسم کی اندرونی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو زیادہ پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے، جبکہ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور تل کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے ان کا دل مضبوط رہے گا۔ سورہ قدر روزانہ رات کے وقت پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، بینائی میں طاقت، لقوہ کے مرض سے شفا یابی، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف اور سورہ کوثر پڑھتی ہے ان کے گھر میں بے پناہ رزق آتا ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ وہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ ورزش کی جائے تو اس سے چربی بھی بڑھ سکتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی خوب مالش کرو، آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، گلے کی خراش بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے اور کپڑوں کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت آ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کیا کریں، یہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے اور سینے کی تیزابیت بھی ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ہم ایک بار پیزا کھاتے ہیں تو ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور گھٹنوں میں درد بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد بھی خراب ہوتی ہے اور ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔